وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم تصل من قطعك واشف عمن ظلمك وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت معلما او كما قال عليه الصلاة والسلام. چند آیات اور چند باتیں وہ تلاوت کی ہیں جن کے اندر اللہ نے اپنے نبی کو بھیجنے کی وجہ بتائی ہے کہ میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا. ان کا ترجمہ مفہوم تفسیر تو بیان کرنا مقصد نہیں ہے، چند ایک مقصودی باتیں، اور اگر ان میں سے ایک دو بات بھی سمجھ میں آ جائے تو ہمارا یہاں بیٹھنا انشاءاللہ رائے گا نہیں جائے گا. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں وہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہزارہ پہلو ہیں اور ہر پہلو میں اتنی تفصیل ہے کہ سارے آدمی پڑھے لکھے ہو جائیں، سارے آدمی اتنا علم سیکھ لیں، اتنا علم پڑھ لیں کہ جو کہ ختم ہونے کا نام نہ لے، اور وہ اس پہلو پر روشنی ڈالنا شروع کریں تو ساری زندگی ساری مخلوقات پہلوؤں پہ روشنی ڈالتی رہیں گی، لیکن زندگی ختم ہو جائے گی، وہ پہلو ختم نہیں ہوگا. یہ میرا اور آپ کا ایک عقیدہ ہے، یہ میری آپ کی ایک سوچ ہے، اور کہ اللہ کے نبی کی زندگی کا ہر رخ کتنا وسیع ہے. لیکن اس میں سے وہ باتیں جس کے ذریعے سے ہمیں ایک کلیہ معلوم ہو جائے، جس کے ذریعے سے ہمیں ایک فارمولا پتہ چل جائے کہ یہ طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کے مطابق جینا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو آپ کی آمد کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ خوشی منائیں. یہ آمد کا مقصد نہیں ہے. میں ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا، صاف قرآن سے بتا رہا ہوں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. چار باتیں بیان. میں نے اس لیے نبی بھیجا ہے. خوشی منانا ایک ضمنی بات ہے. بھئی آپ مسجد میں آئے ہیں، چپل پہننے کے لیے آئے ہیں. بھئی آدمی اچھے کپڑے پہن کے گھر سے نکلتے نا، تو آپ اپنے دفتر جاتے ہیں تو کپڑے پہننے کے لیے دفتر جاتے ہیں. کیوں بھئی؟ کپڑے پہننا اس کا ایک ضمنی عمل ہے. آپ صبح دفتر جاتے ہیں، اس سے پہلے منہ ہاتھ دھوتے ہیں، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھتے ہیں. تو یہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اس لیے منہ ہاتھ دھو رہے ہیں، اس لیے یہ سارے اعمال کر رہے ہیں کہ یہ دفتر جانے کا مقصد ہے. چلے آپ منہ ہاتھ دھو کے پورا ہفتہ بیٹھ جائیں، پورا مہینہ بیٹھ جائیں تو تنخواہ آئے گی؟ جی نہیں آئے گی نا. منہ ہاتھ دھو کے کمرے میں بیٹھ جائیں تو پڑھائی ہونا شروع ہو جائے گی، کمائی ہونا شروع ہو جائے گی، بچوں کے پیٹ میں نوالے آنا شروع نہیں نا. یہ ایک ضمنی کام ہے. باہر نکلنے سے پہلے بندہ منہ ہاتھ دھوتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے، پھر جاتا ہے نا. تو خوشی ہونا تو ایک ضمنی عمل ہے. اسی خوشی کو اگر مقصد بنا لیا جائے
تو یہ بچوں والی بات ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہمارے ہاں ظلم یہ ہے کہ یہی ہوتا ہے کہ خوشی منائی جا رہی ہے، جی منائیے، ضرور منائیے، خوشی منائی جا رہی ہے، لیکن جو مقصد تھا کہ مرد عورتوں سے پردہ کریں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اسی جلسہ گاہ میں مرد عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، عورتیں مردوں کو دیکھ رہی ہیں. الغنا رقیۃ الزنا، اللہ کے نبی نے تزکیہ کیا امت کا کہ جو گانا ہے وہ شیطان کا منتر ہے، جو بانسری ہے وہ شیطان کی سیٹی ہے. المزامیر جرس الشیطان کہ موسیقی کے آلات یہ شیطان استعمال کرتا ہے گھنٹی بجانے کے لیے. تو دیکھو گھنٹی بجنا، آپ لوگ بہت سے لوگ اسکول جاتے رہتے ہوں گے اور مدرسے میں پڑھنے والے ہوں گے، جب وقت تبدیل ہوتا ہے، دوسرا پیریڈ لگتا ہے تو گھنٹہ بجتا ہے نا، یہ ایک علامت ہے کہ گھنٹہ تبدیل ہو گیا. یہی علامت ہے نا. اب اگر گھنٹہ 1 منٹ پہلے بج جائے یا 1 منٹ بعد میں بج جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ وقت تو تبدیل ہو گیا لیکن علامت نہیں ہے. جیسے علامت آتی ہے تو استاد اٹھ کے چلا جاتا ہے، لیکچر تبدیل ہو جاتا ہے، ایسے نا. تو جس کے گھر میں موسیقی بج رہی ہے یہ علامت ہے کہ شیطان موجود ہے، شیطان آپ کے گھر میں موجود ہے. اللہ کی لعنت اس گھر میں برس رہی ہے جہاں موسیقی بج رہی ہے، چاہے ہینڈ فری میں بج رہی ہے، چاہے سر عام بج رہی ہے، چاہے اونچی آواز میں بج رہی ہے، چاہے نیچی آواز میں بج رہی ہے. جس گھر میں گھنٹی بج رہی ہے، جس گھر میں گھنٹی موسیقی بج رہی ہے، اس گھر میں شیطان موجود ہے. اللہ کی رحمت کیسے آ جائے گی؟ کس طریقے سے اللہ کی رحمت آ جائے گی؟ اب ایک کانفرنس ہو رہی ہے، ایک میلاد ہو رہا ہے، ایک اجتماع ہو رہا ہے، اور اس اجتماع کے اندر ساری وہ چیزیں کی جا رہی ہیں، جو کہ اللہ کے نبی کی تعلیمات کے خلاف ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ کون سی محبت ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج کے زمانے میں ہوتے تو کیا اس راج کو، اس ڈھول کو دیکھ کے خوش ہوتے؟ خیر میرا یہ مقصد نہیں ہے، بات آئی تو میں نے تھوڑی سی بات ضمناً عرض کر دی. خوشی ہونا یہ مقصد نہیں ہے، خوشی ہونا یہ محبت کا تقاضا ہے، لیکن یہ مقصد نہیں ہے. بھئی آپ اپنے بھائی کے گھر جا رہے ہو، تو آپ اس کے ساتھ فروٹ لے کے جاتے ہیں، بچوں کے لیے کھلونا لے کے جاتے ہیں. تو آپ کا وہاں جانے کا مقصد فروٹ لے کے جانا تھا، وہاں جانے کا مقصد کھلونے لے کے جانا تھا، اور جانے کا مقصد بھائی سے ملنا تھا، بھائی سے ملاقات کرنی تھی، اس کی تیمارداری کرنی تھی، اس کی خیریت معلوم کرنی تھی. یہ مقصد تھا جانے کا. یہ مقصد نہیں تھا فروٹ لے کے جانا، یہ مقصد نہیں تھا مٹھائی لے کے جانا، بچوں کے لیے کھلونے لے کے جانا، یہ مقصد نہیں تھا. یہ ضمنی چیز ہے اور یہ تقاضا، طبیعت کا تقاضا ہونی چاہیے. اس میں تو بحث ہی نہیں ہے، اس میں تو بات ہو ہی نہیں سکتی. جو اللہ کے نبی کو مانتا اس کی آمد کی خوشی نہ ہو، یہ تو بے وقوفی والی بات ہے. یہ تو ایمان کا حصہ ہے. ہمارے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تو بس اب یہ چونکہ وہ لوگ جلوس نکالتے تو وہ لوگ چونکہ امام حسین کی محبت میں نکالتے تو ہم اللہ کے نبی کی محبت میں نہ نکالیں تو نقل ہو گئی. ہم ان کی نقل کر رہے ہیں، یہ تو محبت پوری تھوڑی کر رہے ہیں، یہ تو ہم ان کی نقل کر رہے ہیں. دوستو محبت کے انداز میں کی جاتی ہے، محبت کے طریقے سے کی جاتی ہے. خیر تو بات نکل گئی. اللہ کے نبی جو تشریف لائے تھے بہت سی تعلیمات تھیں. میں آج صرف ایک تعلیم عرض کروں گا، صرف ایک تعلیم. اللہ کرے یہ میرے اور ہم سب کے دل میں اتر جائے. مختصر سا وقت ہے. یہ ایک تعلیم اگر ہم نے لینا شروع کر دی ہے اور ہر جمعے ہر ہفتے میں ایک تعلیم ہم لے لیں، ایک تعلیم ہم سمجھ لیں تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. 1 سال کے اندر 52 تعلیمات پہ جو شخص عمل کرے تو 2 سال کے اندر وہ 104 تعلیمات پہ عمل کر رہا ہے. 3 سال کے اندر وہ 156 تعلیمات پہ عمل کر رہا ہے. 4 سال میں یوں بڑھتا جائے گا. ہر ہفتے اگر ایک تعلیم پہ عمل کرنا شروع کر دے تو کیا بات ہے، زندگی بدلے گی نہیں بدلے گی؟ ہم میں سے کون ایسا ہے جس کی زندگی میں اللہ کے نبی کی 100% تعلیمات ہیں؟ تمدن میں تم ہو نصارا، کیا خوبصورت کا ہے نذیر اکبر الہآبادی نے. تمدن میں تم ہو نصارا، ثقافت میں تم یہود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود.
مسلمان ایسے آگے بڑھتا جا رہا ہے کہ ہمیں تو فالو کرنا ہے، ہمیں تو فالو کرنا ہے بالی ووڈ کو، ہمیں تو فالو کرنا ہے ہالی ووڈ کو، ان کے کافر ہیروؤں کے پیچھے ہماری بچیاں چل رہی ہیں، ان کے حرام فیشن کے پیچھے ہمارے بچے چل رہے ہیں، ان کی بڑی بڑی فوٹوز ہمارے گھروں میں، ہمارے بچیوں کے موبائل کے اندر، ٹیبز کے اندر اس کی موبائل اسکرین بنی ہوئی ہے اور ہر دم اس کی شکل اور اس کی تصویر سامنے ہوتی ہے۔ تو یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرما یہود۔ دوستو، اللہ کے نبی سے محبت کرنے لگے ہیں، اور محبت کرنے کا طریقہ ہے کہ اس کے طریقے کو اپنانا شروع کریں۔ دیکھتے نہیں ہیں تو ہمارا ایک سانگ ہٹ ہوتا ہے تو سارے لڑکے اس سنگر کے جیسے بال بنا لیتے ہیں، اس کی طرح کے کپڑے پہننے لگتے ہیں، اور اس میں ظلم یہ ہے کہ اپنی اولادوں کے نام بھی ان کے ناموں کے اوپر رکھ دیتے ہیں، جو کہ بتوں کی پوجا سر عام کرتے ہیں، جو کہ بتوں کے سامنے سجدہ سر عام کرتے ہیں، اور ہمارے گھروں میں ان کی آوازیں سنائی جاری ہوتی ہیں۔ جس گھر میں اذان کی آواز آنی چاہیے تھی، جس گھر میں قرآن کی آواز آنی چاہیے تھی، وہاں یہ سب ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعلیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ ای الاسلام افضل، اسلام کا سب سے مضبوط رکن کیا ہے؟ صحابہ کرام سے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط رکن کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ نماز ہے، الصلاۃ۔ فرمایا حسنۃ، بہت اچھی چیز ہے، لیکن وہ نہیں ہے جو میں مراد لے رہا ہوں۔ کہ یا رسول اللہ حقوق الوالدین، والدین کی خدمت کرنا۔ فرمایا بہت اچھی بات ہے، لیکن سب سے افضل یہ نہیں ہے۔ تیسری بار کہا یا رسول اللہ جہاد فی سبیل اللہ۔ فرمایا یہ وہ نہیں ہے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، میں یا رسول اللہ آپ خود فرمائیے۔ فرمایا اسلام کا سب سے بڑا، اسلام کا سب سے مضبوط رکن یہ ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ اللہ کے لیے محبت رکھے اور اللہ کے لیے نفرت رکھے۔ ہمارے معاشرے میں سیرت کا یہ رخ ایسا بھولا ہے کہ بھولنا بھی بھول چکے، ایسا بھول چکے ہیں۔ وہ اگر ہم نے کسی سے تعلق رکھنا ہے تو اس لیے تعلق رکھنا ہے کہ یہ پولیس والا ہے، کبھی کام آئے گا۔ ہم نے اس سے تعلق رکھنا ہے اس لیے کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہے، کبھی کام آئے گا، کسی اسپتال میں جانا پڑ جاتا تو کام آئے گا۔ ہم نے اس سے تعلق اس لیے رکھنا ہے جی فوجی ہے، کبھی ملٹری کا کوئی کام پڑ جاتا تو یہ تعلق بنا کے رکھنا چاہیے۔ ہمارا تعلق جی اس سے یار یہ مزدور ٹائپ آدمی ہے تو کبھی قبرستان میں قبر وغیرہ کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو جو بندہ تعلق بنا کے رکھو، تعلق بنا کے رکھو۔ تعلقات کی ہماری بنیاد یہ ہے کہ جس کی ضرورت ہے اس کا نمبر سیو رکھو، جس بندے کی ضرورت ہے اس سے رابطہ رکھو، ہیلو ہائی کر لیا کرو، ہاں بات چیت کر لیا کرو۔ دیکھو اللہ کے نبی اس طرح تعلق نہیں بناتے تھے، اللہ کے نبی تعلق بناتے تھے خالصتاً اللہ کی محبت کے لیے۔ یہ کیسے ہے، یہ کیسے ہوتا ہے آج ہمارے معاشرے کو پتہ بھی نہیں ہے۔ جو تھوڑا سا باصلاحیت ہے اس سے تعلق بنایا جائے گا، جو سیدھا سادہ مسلمان ہے چھوڑو دبا کرو، اس کو تو بدھو آدمی ہے، اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے، یہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ ہم اس سے تعلق رکھتے ہیں جو ہمارے کام کا آدمی ہے، جو ہمارے کام کا آدمی نہیں ہے ہم اس سے تعلق رکھنا ہی فضول سمجھتے ہیں۔ تو میں کس لیے تعلق رکھوں، وہ کسی کام کا ہی نہیں ہے، وہ کسی کام کا ہی نہیں، بس محلے کا آدمی ہے تو کیا کس لیے تعلق رکھوں۔ دیکھو ہمارے آقا کی یہ سنت نہیں تھی۔ ہمارے آقا کے گھر میں یہودی آ جاتے، یہودی میرے آقا کے کس کام کے تھے؟ دشمن تھے، دشمن کس کام کے تھے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بار قرضہ لے کے کھانا کھلایا، اللہ کے لیے محبت کی۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا پانی لے کر گئے، عبداللہ کا ابا اس کو پی لو شاید آپ کو ہدایت ہو جائے، تو کہنے لگا کہ اس سے بہتر تھا اپنی ماں کا پیشاب لے آتا۔ اتنا بڑا گستاخ نبی کریم والد آئے، بیٹا آیا کہ یا رسول اللہ اجازت دیجئے گردن اڑا دوں۔ فرمایا نہیں، انہو ابوک، تیرا باپ ہے، تیرا باپ ہے، گردن نہیں اڑانا۔ لوگ یہ کہیں گے محمد عربی اپنے ساتھیوں کی گردنیں اڑوا رہا ہے۔ اور جب اس کا انتقال ہوا ہے اللہ کے نبی نے اپنا کرتا مبارک دیا، جاؤ اس کو پہناؤ۔
اللہ کے نبی نے خود قبر میں اتارا اور اپنا لعاب دہن نکال کے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کے منہ میں ڈالا تاکہ اس کا بیٹا خوش ہو جائے. اس کے بیٹے سے اللہ کے نبی کو کیا کام تھا؟ اسلام کا سب سے مضبوط بنیاد کہ اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرنی ہے، اپنی غرض کے لیے محبت نہیں کرنی. کیا ہم دیندار، کیا ہم ٹوپی والے، کیا ہم داڑھی والے، کیا ہم دنیا دار اللہ کے نبی کی سنت کو بھول چکے. ہمارے معاشرے میں ہوتی نہیں ہے کہ اس تعلق صرف اس سے رکھنا ہے جس سے کبھی کوئی کام پڑ سکتا ہے، جس سے کوئی کام نہیں پڑ سکتا اس سے نہ تعلق ہے، نہ اچھا ملنا ہے، نہ اچھا بات کرنا ہے. اور جس سے آپ کو پیسے مل رہے ہیں، جس سے مجھے پیسے مل رہے ہیں، اس سے تو میں بہت اچھا ہوں. جس سے میری غرض پوری نہیں ہے، بس وہ فضول آدمی، کیا ٹائم ہے، اس کی کال ہی نہیں اٹھاؤ، اس سے بات ہی نہیں کروں، میں کسی کے کام آ جاؤں، اس کے لیے کوئی رابطہ نہیں ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو آپ کی حاجت پڑتی تھی تو ایسی مدد فرماتے تھے. ایک مرتبہ مدینے میں خطرہ ہوا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کے اوپر زین ڈالے بغیر ننگے گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے نکل گئے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے. خیر یہ تو ایک مدد کرنا ایک الگ موضوع ہے، ایک الگ بات. اللہ کے نبی کا یہ طریقہ تھا کہ اگر کسی سے تعلق رکھنا ہے تو اللہ کے لیے تعلق رکھنا ہے. کوئی آپ سے رتبے میں بڑا ہے، اس سے اللہ کے لیے تعلق رکھنا ہے، اس سے اللہ کے لیے معاف کرنا ہے، اس سے اللہ کے لیے ملنا ہے. اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک صحابی ہیں، بوڑھے آدمی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ رہے تھے تو آپ نے دور سے دیکھ کے فرمایا کہ وہ جو آدمی آ رہے ہیں نا، اگر کسی نے دیکھنا ہے کہ جو اس وقت دنیا ہی کے اندر جنتی ہے تو اس کو دیکھ لے. تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ وہ صحابی آئے، وہ داڑھی مبارک سے ان کے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے وضو کرنے کی وجہ سے، وہ آئے اور اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھ گئے. پھر اگلے دن پھر فرمایا کہ وہ دیکھو ایک آدمی آ رہا ہے، یہ جنتی ہے، وہی بوڑھے بابا. اور پھر اس کے بعد تیسرے دن بھی اللہ کے نبی نے بشارت دی. تو صحابہ میں سے ایک چھوٹی عمر کے صحابی، یہ روایت میں آتا ہے، نام نہیں لکھا گیا، ہمارے اساتذہ نے فرمایا غالباً عبداللہ بن عمر. یہ عبداللہ بن عمر وہ عبادت گزار ہیں کہ جو پوری رات عبادت کرتے تھے اور پورا دن روزہ رکھتے تھے. حتیٰ کہ جس دن ان کی شادی ہوئی ہے تو شادی کے بعد صبح سیدنا عمر فاروق نے پوچھا اپنی بہو سے کہ بیٹا رات کیسی گزری؟ کہا ہاں ماشاءاللہ ساری رات نفلوں میں گزر گئی. پھر اگلی رات پوچھا ہاں بیٹا رات کیسی گزری؟ عمر ٹھیک ہے، برا انسان تو نہیں، کہ نہیں بہت نیک انسان ہے، پوری رات نفل پڑھتا رہا. پھر تیسری رات جس کو شادی کی رات بھی نفلوں سے فرصت نہ ملے تو آپ بتائیں کہ اس کی عبادت کا کیا عالم ہوگا. تو غالباً وہ ہے، وہ اٹھے اور ان بابا جی کے پیچھے چل پڑے. کہا کہ بابا جی رات میں آپ کے گھر رکنا چاہتا ہوں. تو اس زمانے میں یہ تھا کہ مہمان سے پوچھا نہیں جاتا تھا کیوں رکنا چاہتے ہو. کہا ٹھیک ہے آ جاؤ. پوری رات کمبل اٹھا کے دیکھتے رہے کہ بابا کون سی عبادت کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے مسلسل 3 روز بشارت دی. تو 3 دن گزرنے کے بعد دیکھا تو سارے صحابہ تہجد گزار تھے لیکن یہ تہجد بھی نہیں پڑھتا. یہ کیسی عبادت؟ اب رات کو سوتا ہے کھیستان کے صبح، اور میں تو پوری رات تہجد پڑھتا ہوں، پوری رات عبادت کرتا ہوں، مجھے یہ ثواب نہیں ملا اور اتنا بڑا اجر اس کو مل رہا ہے. تو 3 دن کے بعد پوچھا کہ آپ کے لیے اللہ کے نبی نے یہ بشارت دی تھی، میں جاننا چاہتا ہوں کہ کون سا عمل ہوگا. کہا جی مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کون سا عمل ہوگا، اس کو پکڑو گئے کون سا عمل ہے، لیکن بس یہ ہے ایک عمل مجھے یاد آتا ہے کہ میں ہر ایک سے اللہ کے لیے تعلق رکھتا ہوں. اگر کوئی مجھ سے برا سلوک کرتا ہے تو رات کو سونے سے پہلے اس کو معاف کر کے سوتا ہوں، اپنا دل صاف کر لیتا ہوں. مجھے بس یہ لگتا ہے کہ شاید یہ عمل ہے جو پوری رات کی عبادت اور پورے دن پورے سال کے روزے سے بڑھ کر ہے کہ دوسرے سے تعلق رکھے اللہ کے لیے. ہمارا تعلق دوسرے سے، یار اس سے کوئی کام پڑے گا لہذا اس سے رابطہ بڑھاؤ، اس سے تعلق بڑھاؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا لعن عبد الدینار
वलुअन अब्दुद दिरहम, लानत है उस बंदे पर जो पैसे की वजह से दूसरे से ताल्लुक रखे, लानत है उस बंदे पर जो कि पोस्ट की वजह से किसी से ताल्लुक रखे। हमारे अमल के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका निकल चुका, चुनाचे अपनी औलाद से भी वैसा ताल्लुक नहीं होता, अपने माँ बाप से ज्यादा ताल्लुक अपने बॉस से होता है, और अपने भाइयों से, अपनी बहनों से ज्यादा ताल्लुक उससे होता है जो आपको सैलरी देता है, जो हमें सैलरी देता है, जो हमारे घर बार का ख्याल रखता है, ज्यादा ताल्लुक उससे होता है। और जो हमारे रिश्तेदार जिनका हक हमारे जिम्मे है, बीवी बच्चों का हक हमारे जिम्मे है, उनसे ज्यादा गहरा ताल्लुक दूसरों से होता है कि जो हमारे घर बार को चला रहे होते हैं, यानी जो हमें तनख्वाह दे रहे होते हैं, या जिनसे हमारे ताल्लुकात वाबस्ता होते हैं। कि बीवी से बात नहीं करेगा लेकिन दोस्तों से बात करेगा कि ये मुश्किल वक्त में काम आ सकते हैं, और यारों से बात करेगा इसलिए कि ये मेरी फुला गर्ज पूरी करते हैं। तो ऐसे शख्स को बहुत ही बुरा कहा गया है। तो अगर अल्लाह के नबी की जिंदगी की सिर्फ दुआएं देखें, हजरत मौलाना मंजूर अहमद नोमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम थे, और पाकिस्तान में बहुत कसरत से आना जाना था। पाकिस्तान में मुस्तकिल दुरूद दर्श कुरान दिया करते थे। एक मारिफुल कुरान 8 जिल्दों की एक तफसीर भी हजरत मौलाना मंजूर अहमद नोमानी साहब की लिखी हुई है। और हजरत मौलाना मंजूर अहमद नोमानी साहब दामद बरकातहू रहमतुल्लाह अलैह, ये इनके पास 2 ईसाई आए, एक आदमी और एक औरत, और दोनों बड़े अच्छे एजिड थे, 45 साल 50 साल के दरमियान उनकी उम्र थी। कहने लगे कि हम हिंदू मजहब में पैदा हुए, और हिंदू मजहब में पैदा होने के बाद हमने मुताला किया। हम ऐसे अल्लड़ नहीं बैठे कि बस जो है मौलवी साहब ने बता दिया तो बस ठीक है, हम ऐसे नहीं बैठे, हमने मुताला किया, हमने किताबों को पढ़ा। जब हमने किताबों को पढ़ा तो हिंदू मजहब के अंदर हमें इश्कालात पैदा हुए। जब हम उनके बड़ों के पास गए तो कोई हमारे इश्कालात को हल न कर सका, तो हमने ईसाइयत को कबूल किया, यहूदियत को कबूल किया। यहूदियत में हमें इश्कालात हुए तो हमने ईसाइयत को कबूल किया। अब जब हमने ईसाइयत को कबूल किया है तो ईसाइयत के अंदर हमें बहुत से सवालात हैं, हमारा सवालनामा है, तो आप हमें इस्लाम के बारे में बताइए। हम बहुत दूर से आए हैं, हम अपना खर्चा खुद करेंगे, आप हमें वक्त दे दीजिए और हम करीब में होटल में रहेंगे। रोजाना अगर आप हमें 1 घंटा दे दें तो हम आपके पास वक्त मुकर्रर पर आ जाया करेंगे। तो उन्होंने हजरत मौलाना मंजूर अहमद नोमानी साहब ने फरमाया ठीक है, आप तशरीफ लाए। चुनाचे वो हजरात आए तो उनके बेटे जिन्होंने ये किस्सा सुनाया, फरमाया उनका सबसे पहला सवाल ये था कि अल्लाह ताला कहाँ है और अल्लाह से मेरी कैसे मुलाकात हो सकती है। मैं अल्लाह को देखना चाहता हूँ जिस अल्लाह की आप इबादत करते हैं। तो मौलाना मंजूर अहमद नोमानी साहब ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, फरमाया मैं माफी चाहता हूँ, मैंने अल्लाह को देखा नहीं है, मैं अल्लाह से मिला नहीं हूँ। हाँ, लेकिन जिस शख्स ने अल्लाह को देखा है, जो शख्स अल्लाह से मिला है, वो है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं उस शख्स को इतना अच्छे तरीके से जानता हूँ जितने अच्छे तरीके से मैं अपने माँ बाप को भी नहीं जानता। लिहाजा अगर आप कहते हैं तो मैं उस शख्स का आपसे तारुफ कराता हूँ। तो फरमाते हैं कि रोजाना एक पहलू बताते हैं, रोजाना एक पहलू। और जब 13वां दिन था, 13वें दिन में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का जिक्र हुआ। तो फरमाया कि जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं को जिक्र करते 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 2.5 घंटे गुजरे तो पर्दे के पीछे से उस साहब की अहलिया चीख उठी, मौलवी साहब बस करो, हमें अपने नबी के दीन पर ले आओ। इसलिए कि जिसकी दुआएं इतनी खूबसूरत हैं तो उसके मकसद कितने खूबसूरत होंगे। दोस्तों अल्लाह के नबी की सारी दुआएं, एक किताब है मुनाजात मकबूल, मुनाजात मकबूल के अंदर ये सारी दुआएं मौजूद है, आम मार्केट में मिल जाती है, बड़ी सस्ती सी किताब है, 60-70 रुपए उसका हदिया होता है। अगर उसके नीचे तर्जुमा भी होता है। अगर हम अल्लाह के नबी की दुआएं देखें तो अब यकीन कीजिए हमारी दुआएं और अल्लाह के नबी की दुआओं में ज़मीन आसमान का फर्क है। लेकिन अगर अल्लाह के नबी के जमाने में
جو منافقین دعائیں کرتے تھے، یقین کیجئے ہماری دعائیں ان کے ساتھ ملتی ہیں. اللہ بڑا کوٹھا دیتے، بڑا گھر دیتے، اللہ جی بڑی سی بلڈنگ ہو، اللہ جی اتنے پیسے آ جائیں، اللہ جی یہ مال آ جائے. ہماری دعائیں یہ ہوتی ہیں ساری. ٹھیک ہے، مال مانگنا منع نہیں ہے، اللہ سے مال مانگنا کوئی منع نہیں ہے، امیری مانگنا کوئی منع نہیں ہے، اسیری سے بچانا اپنے آپ کو کوئی منع نہیں ہے، لیکن ارے یہ دعائیں بھی تو مانگے. اللہ اپنا قرب دے دے، اللہ اپنا ایسا تعلق دے دے کہ ہم اور تم آگاہ ہوں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کوئی اعراض نہیں ہے. ہمارا سارا تعلق ہی مخلوقات سے ہے. دوستو تھوڑا سا تعلق اللہ سے جوڑے. یہ اللہ کے نبی کی زندگی کا رخ ہے کہ کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو 15-20 منٹ کے لیے یقین کیجئے آپ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بٹھائیں. اللہ جی بس میں اور آپ ہیں، بس اب میرے اور آپ کے درمیان یہ تسبیح کے دانے بھی نہیں ہیں، میرے اور آپ کے درمیان میرے بچے اور یہ کوئی نہیں ہے. اب میں ہوں اور آپ ہیں، اور باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے. اب یقین کیجئے آپ اپنے دل میں اللہ کا وجود محسوس کریں گے. اگر آپ نہ محسوس کریں، میں یہاں ہوتا ہوں، آ کے مجھ سے پوچھ لینا کہ میں نہیں کر رہا، کیا وجہ ہے. یقین کیجئے جتنے لوگوں نے بات مانی ہے، کئی لوگوں نے کہا ہے کہ جب ہم آنکھیں بند کر کے اپنے اللہ سے بات کرنے لگتے ہیں تو سینہ شکایتوں سے بھر جاتا ہے، اپنے آپ سے شرمندگی ہونے لگتی ہے. دوستو یہ طریقہ ہے اللہ کے قرب پانے کا. اللہ کے نبی کا یہ طریقہ اپنائیں، ایک طریقہ اپنائیں. میں نے آج ایک طریقہ بتایا، ہزاروں طریقے ہیں، ہزاروں باتیں ہیں کہ اللہ سے مانگنا، اللہ سے تعلق، مخلوق کے ساتھ تعلق اللہ کے لیے، لوگوں سے تعلق اللہ کے لیے ہو. لوگوں سے تعلق اغراض کے لیے نہ ہو کہ یار یہ ایسا آدمی، یہ ایسا آدمی، ٹھیک ہے ان کی اغراض سے مجھے فائدہ ہے، میری ضرورت ہے، اس کو ضرورت کی حد تک رکھیں، اس کو مقصد نہ بنائیں. مقصد یہ ہو کہ ہر چیز میں اللہ سے مانگنا ہو، ہر چیز میں، ہر عمل میں اللہ سے. دیکھو اگر بٹن آن کرے اور پنکھا نہ چلے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے پیچھے بجلی نہیں ہے. عام طور پہ یہ ذہن میں خیال نہیں جاتا پنکھا خراب ہے، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ یار بجلی نہیں ہے اس وجہ سے روشنی نہیں ہو رہی. لیکن جب ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تمہارا یہ خیال کیوں نہیں جاتا کہ اللہ کی مشیت نہیں تھی؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا علم وہاں تک نہیں پہنچا، اور اس علم کے لیے آپ کو بہشتی زیور مولوی صاحب کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ تنہائی میں بیٹھیں، کچھ اللہ سے تعلق لگائیں. یہ سیرت کا ایک پہلو ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کا ایک حصہ مقرر کرتے تھے جس میں لی مع اللہ وقت. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا حال ہے؟ منع تھی، کون ہے تو؟ رسول اللہ نا انا عائشہ. میں عائشہ من عائشہ کہ بنت ابی بکر، ابو بکر کی بیٹی. من ابی بکر، ابی بکر کون ہے؟ تو حضرت عائشہ نے سمجھا کہ اللہ کے نبی کہیں اور ہے، کہیں اور تعلق جڑا ہوا ہے. چنانچہ جب صبح اٹھی، یا رسول اللہ میں نے آپ سے پوچھا تھا، میں نے آپ سے کچھ پوچھا تھا، مجھے تو پتہ نہیں. رسول اللہ آپ نے یہ جواب دیا، فرمایا لی مع اللہ وقت، میرا اور اللہ کا کوئی وقت ہوتا ہے جس میں مخلوق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، مجھے سمجھ ہی نہیں آتی. ہم یہ تعلق بنانے کی کوشش کریں. دوستو یہ چند منٹ کا وظیفہ ہے، خاموشی سے اللہ سے تعلق بنائیں. یقین کیجئے داڑھی رکھنا کوئی شرط نہیں ہے، ٹوپی پہننا کوئی شرط نہیں ہے. اللہ داڑھی والے کے بھی ہیں، اللہ بغیر داڑھی والے کے بھی ہیں، اللہ انسان کے بھی ہیں، اللہ جانور کے بھی ہیں. اللہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کوئی مولوی صاحب اور کوئی حافظ صاحب ہو. اللہ ہے، اللہ ہر بندے سے تعلق رکھتے ہیں، بس انسان دور ہو جاتا ہے. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل